معزز صاحبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریاری ارم تاجداری حرم و بہاری شفاعت، گل باغی رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہی سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے، اور نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، جناب احمد مجتبیٰ محمد علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا مقدس نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ محبت پیش فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ رات گزشتہ جمعہ قاضی القضات فی الہند، وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند الشاہ مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ آج انہی کی سیرت کا ایک اور حصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو دنیا میں اپنی مخلوق کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا کی ایک تفسیر ہوتی ہے، اللہ کا وہ بندہ جو اللہ سے جس قدر قریب ہوتا ہے اور رب کا قرب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس بندے کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے نوازتا ہے، مالا مال فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اور صالحین کی تاریخ ہے، یہ بزرگوں کی تاریخ ہے
ہم اپنے کو اور ہمارے لوگوں کو چند سالوں میں بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنے باپ داداؤں کی قبر کے نشان یاد نہیں رہتے، مگر ایک اللہ والا وہ اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے جب مٹا دیتا ہے، فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کو بقا کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسی فلسفہ کو امام اہل سنت فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ انہیں اولیاء و صالحین کی جماعت میں سے ایک فرد سرکار تاج الشریعہ علی رحمت رضوان ہے، جو بہت جلد 2 ہفتہ پہلے ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے اور اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ میں نے گزشتہ جمعہ حضرت کے تعلق سے اور آپ کی ولادت اور آپ کی زندگی کے چند واقعات عرض کیے تھے۔ سرکار تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے علوم اور فیوز کا اور برکتوں کا حصہ عطا فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے صاحبزادے حضور حجت الاسلام اور دوسرے صاحبزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ حضور حجت الاسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم میاں جیلانی میاں مفسر قرآن اور سرکار مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی، ان دونوں کا عقد اور نکاح ہوا اور ان سے حضرت ریحان رضا، حضرت تنویر رضا اور حضور قمر رضا، حضور منانی میاں اور حضور اختر رضا تاج الشریعہ اس دنیا میں جلوہ بار ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہم نے کئی بار جب حضرت کے دورے ہوئے گجرات کی طرف، ہم نے حضرت کے چہرے کی زیارت کی، اپنے آپ کو مستفیض فرمایا۔ سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عطاؤں اور رحمتوں اور کرم کا گہوارہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کو بنایا تھا۔ آپ 1942 میں پیدا ہوئے اور 2018 میں آپ وصال فرمائے۔ یہ مختصر سی آپ کی زندگی حیات پاک، اس میں سے تعلیم بھی رہی اور منظر اسلام میں پڑھائے بھی اور تبلیغی دورے بھی ہوئے آپ کے ہند و پاک اور یورپ افریقہ کی زمین پر۔ اور اس زندگی میں آپ نے جو دین متین اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، سنت اور سیرت کی جو تبلیغ فرمائی، وہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کرے گی، اور آپ کی تحریریں، آپ کی کتابیں، آپ کی تقریریں لوگوں تک پہنچتی رہے گی، اور آپ کا نام قیامت تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ یہی اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علی رحمت رضوان 3 سال مصر میں رہے اور آپ نے وہاں الجامعۃ الازہر قاہرہ میں آپ نے تعلیم حاصل فرمائی، اور اس دوران جبکہ وہاں کا ماحول ایک آزاد طریقے کا ماحول ہے، مصر کا جو ادارہ الجامعۃ الازہر یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہر طبقے کا آدمی پڑھنے جاتا ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، شام، فلسطین، عراق، عرب اور یورپ اور ہند و پاک سے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ آزادانہ خیال ہے، وہابی بھی جاتا ہے، دیوبندی بھی جاتا ہے، مودودی بھی ہے، اور شافعی، حنفی، مالک، حنبلی، ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر اعتبار کے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اتنے سارے لوگوں کا اختلاط ہوگا تو ذہن میں کچھ نہ کچھ آزادی آئے گی، فطرت میں کچھ نہ کچھ آزادی کے پہلو ہوں گے، اس لیے لوگ وہاں سے پڑھ کے جب آتے ہیں تو تھوڑا بہت دماغ آزادانہ ہو جاتا ہے۔ ہند و پاک کے بہت سارے لوگ مصر سے پڑھ کے آئے، یہاں آ کے بزرگوں پہ تنقید کرنے لگے، اللہ والوں کے جو ہے الفاظ کی پکڑ کرنے لگے، ان پہ تنقید کرنے لگے، یعنی دماغ آزاد ہو جاتا ہے، فکر آزاد ہو جاتی ہے۔ مگر سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان 3 سال تک مصر میں رہے، جبکہ اتنا بڑا وہ یونیورسٹی، اتنی بڑی، اتنا بڑا ادارہ ہے کہ ہر زمانے میں 2.5 سے 3 لاکھ طلبہ مصر میں رہتے ہیں۔ باہر کہیں مصر میں مکان لے لیتے ہیں، کوئی روم کرائے پہ لیتے ہیں، بس وہیں پہ رہنا، سونا، کھانا ہے، پڑھائی کا وقت ہے تو یونیورسٹی میں آنا ہے، یعنی کوئی اتنی پابندی نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہی ہے، تربیت پہ اتنی پابندی نہیں ہے کہ
لیے کرنے آئی ہے. بس ایک پڑھائی ایک تعلیم ہے کہ وہاں تعلیم بہت اچھی ہے, آپ کو علم حاصل کرنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے. بڑے بڑے شیوخ عرب کے بڑے بڑے شیخ وہاں پر فقہ حدیث اور تفسیر پڑھاتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ نے کلیتاً اصول الدین میں ایم اے کیا, 3 سال تک رہے, مگر ان 3 سال میں کبھی بھی آپ کے معمولات میں فرق نہ آیا. وقت پہ نماز ہے, وقت پہ روزہ ہے, آپ کے معمولات جو بزرگوں سے اہل اللہ و صالحین سے ملے ہیں پابندی تقوی طہارت کے ساتھ 3 سال تک ایسے گزارے کہ وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ حقیقت میں ان کے اندر ان کے دادا جناب حضور اعلی حضرت کے انش اور ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے کہ 3 سال کی تعلیم میں اس قدر سرکار تاج الشریعہ رہے ہیں مصر کے اندر کہ لوگ انہیں دیکھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے تھے. کہاں ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے کہ جو بدلتا نہیں ہے, جہاں بیٹھتا ہے اپنی سیرت و کردار سے لوگوں کو بدل دیتا ہے. جب آپ 66 کے اندر تقریباً تعلیم حاصل کر کے بریلی شریف تشریف لے آئے, سرکار مفتی اعظم ہند اور آپ کے مریدین میں اور گھر والوں میں یہ خبر پھیل گئی. سرکار مفتی اعظم ہند بنفس نفیس اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, مریدوں کو لے کر بریلی کے اسٹیشن پر پہنچے اور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ٹرین جہاں پہ اس کا کوچ رکنے والا تھا, حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان پھول لے کر گجرا لے کر وہاں پر بیٹھے رہے اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرتے رہے. اور ہزاروں کا مجمع لگ گیا, اس لیے کہ پورے بریلی میں خبر پھیل گئی تھی کہ حضور تاج الشریعہ یعنی مفتی محمد اختر رضا مصر سے تعلیم پا کر فراغت پا کے آنے والے ہیں. اسٹیشن پہ بریلی کے ہزاروں کا ازدحام لگ گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ٹرین بریلی کے اسٹیشن پہ پہنچی. سرکار مفتی اعظم ہند ہاتھوں میں گدرا لیے, جیسے ہی سارے لوگ ٹرین سے اترنے لگے, آخر میں سرکار تاج الشریعہ حضور مفتی محمد اختر رضا علی رحمت و رضوان بھی اترے. حضور مفتی اعظم ہند قریب ہوئے اور سرکار تاج الشریعہ کو ملاحظہ فرمایا. دیکھا 3 سال مصر کے آزاد ماحول میں رہے, مگر جب اترے ہیں الحمدللہ بزرگوں کا اثاثہ برکتیں لے کے آئے ہیں. امامہ تاج الشریعہ کو پہنا ہوا ہے اور شریعت کے مطابق داڑھی ہے, اسلامی لباس ہے. اور تھوڑی دیر سرکار مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کو ملاحظہ فرماتے رہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہی میرا اختر رضا بن کے آیا ہے, جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی بن کے آیا ہے. یعنی وہاں کی آزاد ماحول نے اختر رضا پہ اثر نہ کیا, بلکہ بزرگوں کی تعلیم ان کی سیرت اور برکتوں کے ساتھ رہے. اب سرکار مفتی اعظم ہند نے ہار پھولوں کا حضور تاج الشریعہ کو پہنایا. گویا سرکار مفتی اعظم دعا فرما رہے ہیں میرا منشا پورا ہوا اور میری جو مراد تھی وہ پوری ہوئی. میرا اختر رضا تعلیم پا کے مصر سے آ گیا. گویا مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں اب میرا اختر آسمان سنیت میں اختر بن کے چمکے گا اور زمانہ دیکھے گا اعلی حضرت کی نیابت کا حق اختر رضا ادا کر ڈالے گا. اور وہی ہوا کہ سرکار تاج الشریعہ نے اس قدر حضور اعلی حضرت کے مشن اور تعلیم کو اور مسلک کو آگے بڑھایا کہ حضور تاج الشریعہ جب تک رہے اور آج تک آسمان سنیت میں اختر بن کے چمکے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تاج الشریعہ کو اختر اسلام بن کے دنیا میں جگمگاتا رہے گا. سرکار تاج الشریعہ تشریف لے آئے. دیکھیے آپ کو دونوں طرف سے نسبت ہے. باپ کی طرف سے آپ کے دادا حضور حجت الاسلام ہے, ماں کی طرف سے نانا سرکار مفتی اعظم ہند ہیں. دونوں کمال ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ میں کمالات حجت الاسلام بھی رکھے اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی مفتی اعظم ہند بھی رکھا. دیکھیے اس کی جھلک. 1986 میں سرکار تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اپنی بیوی صاحبہ پیرانی اماں کے ساتھ. اب یہاں کے کچھ لوگوں نے اور ہند و پاک کے کچھ وہابیوں نے طرح طرح کے ای میل اور پوسٹ کر کے سعودیہ حکومت کو آگاہ اس بات کی خبر دی تھی کہ مفتی محمد اختر رضا جو آئے ہیں یہ یہاں بریلی کے رہنے والے ہیں اور بریلی ایک نیا فرقہ ہے اور یہ بدعتی لوگ ہیں, دین میں طرح طرح کی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں یا الصلاۃ والسلام سرکار کو ندا کے ساتھ پکارتے ہیں اور شرک اور بدعت میں پڑے ہیں. اس طرح کی غلط رپورٹیں مملکت سعودیہ کو ہندوستان اور یہاں کے کچھ مولویوں نے پہنچا دی تھی.
تھی۔ سرکار تاج الشریعت 86 میں آپ حج فرماتے ہیں، عرفات سے لوٹ کر جب مکہ شریف میں اپنے قیام گاہ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور رات کے تقریباً 3 بجے تو مکہ شریف کے CID اہلکار تاج الشریعہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی صاحبہ سے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ باتھ روم میں، ان کو بھیجنے کا حکم دیا۔ CID کے نے ایک آدمی نے باتھ روم کو باہر سے لوک کر دیا اور CID کا ایک آفیسر جو تھا پولیس والا، اس نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے کن پٹی پہ گن رکھ ڈالی، بندوق رکھی اور کہا کہ تم نے جمعہ کہاں پڑھا؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے میں مسافر ہوں اور مسافر پہ جمعہ نہیں ہے۔ وہاں تو کیا ہے کہ اس نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اگر پتہ چل گیا کہ نہیں پڑھتا ہے ہمارے امام کے پیچھے نماز تو وہ لوگ سختی کرتے ہیں، وہ سختی کرتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ نہیں ہے۔ تو آپ سے اس نے پوچھا کہ حرم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آتی؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں طواف کرنے آتا ہوں اور تھوڑا سا فاصلہ ہے اور مجھے عذر ہے، اس وجہ سے قیام گاہ پہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو کافر اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی پاس میں ایک دو مسجد رہی ہوگی۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے۔ ان سے سوال نہیں ہے، مجھ سے سوال کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طرح عربی میں خطاب ہوتا رہا۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ سرکار تاج الشریعہ نے فرقے گنائے، کبابی، دیوبندی ہے، قادیانی ہے، اور قادیانیوں کے رد میں میرے دادا امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے کتاب لکھی ہے قہر الدیار السباع العقاب۔ یہ کتابیں جو ہے میرے دادا نے لکھی ہے کہ تمہیں جس نے کہا ہے ہم وہ نہیں ہیں اور ہمارا کوئی بریلوی فرقہ نہیں ہے، تم کو کسی نے کہا، یعنی ان کے سوال کے جواب دیتے رہے، بریلی کوئی فرقہ نہیں، کا یہی ہے، ہم کو تو یہی معلوم ہے کہ تم بریلی فرقہ سے تعلق رکھتے ہو۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ کوئی بریلوی فرقہ نہیں ہے، یہ تو نسبت مکانی ہندوستان کا شہر ہے بریلی، اس کا رہنے والا ہوں تو لوگ مجھے بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، الحمدللہ میں مشرباً قادری ہوں، میں جو ہے مذہباً حنفی ہوں، اور میرا تعلق سماعت اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اسی پر صحابہ، اسی بن تابعین کو ہم نے پایا، ہمارے ائمہ مجتہدین کو اسی پہ پایا، اور اہل سنت والجماعت کے جو مسائل اور قوانین، اہل سنت والجماعت کے جو نظریات تھے، میرے دادا امام اہل سنت نے اس کو اجاگر کیا۔ اس لیے ہم مسلکن اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت والا گمان کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا مسلک اعلی حضرت وہی سچ میں اور حقیقت میں مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ نے اس طرح خطاب فرمایا۔ وہ CID کا آفیسر آپ کو ہتھکڑی پہنائی اور مکہ شریف میں قید خانے میں لے گیا۔ 3 بجے صبح 10 بجے ایک آفیسر آیا، آپ سے سوال پہ سوال کرنے لگا، یہ بتاؤ لندن گئے تھے تو لندن میں فلاں پروگرام میں آپ نے کیا بولا تھا، یعنی ساری رپورٹ سرکار تاج الشریعہ کے ان کے پاس تھی۔ آپ عربی زبان میں مفصل جواب دیتے رہے، اللہ اللہ، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو مطمئن کیا کہ وہ آفیسر بولتا ہے کہ ہتھکڑی کھول دو، ہتھکڑی کھول دی گئی۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں آخر مجھے کس جرم میں قید میں ڈالا گیا، کس جرم کے پاداش میں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی؟ CID کا آفیسر بولتا ہے آپ کا کوئی جرم بڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ 11 دن تک سرکار تاج الشریعہ کو جیل میں یعنی مکہ شریف کے قید خانے میں رکھا گیا، اور 11 دن کے بعد آپ کی مدینہ پاک کی حاضری کو مسترد رد کر دیا گیا، جبکہ آپ کو عرفات یعنی مکہ شریف کے قیام کے بعد مدینہ پاک میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جانا تھا، اس کی جو ہے وہ جانا کینسل ہوا، اور 11 دن کے جیل قید کے بعد آپ کو جدہ لے جایا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور پھر جدہ ہی سے ہندوستان میں روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ خبر ہندوستان میں پہنچی، اللہ اللہ، ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، جگہ جگہ احتجاجی پروگرام ہونے لگے، جگہ جگہ سعودیہ کے خلاف، مملکت سعودیہ کے خلاف لوگ میمورنڈم دینے لگے، اور اس طریقے سے ہندو پاک برطانیہ یوروپ کا ماحول ہو گیا۔ پہلا جلسہ ممبئی میں مینارہ مسجد کے پاس رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام
جس کی صدارت ممتاز الفقہاء حضرت محدث کبیر مدظل عالی و نورانی نے فرمائی. 50,000 کے تقریباً لوگوں کا مجمع تھا. حکومت سعودیہ کے خلاف نعرہ لگایا گیا, مملکت سعودیہ کے خلاف نعرہ لگایا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا اتنا زبردست عالم جس نے اپنی کردار سے مصطفیٰ کی جو دین کو اور سرکار کے جو طریقے کو روشن کیا, بغیر کسی سبب کے 11 دن تک قید کے حوالے کرنا یہ سمجھ میں نہ آیا. لہذا حکومت جو ہے اس کے لیے معافی مانگے. اس طریقے کے پروگرام ہونے لگے جگہ جگہ, یہاں تک کہ ہندوستان میں یہ سارے پروگرام ہوئے. برطانیہ میں, لندن میں حضور علامہ ارشد القادری, عبدالستار خان نیازی, پاکستان کے مولانا احمد نورانی, بڑے بڑے علماء, لندن میں رہنے والے شاہ فہد عبدالعزیز, ترکی بن عبدالعزیز, شہزاد عبداللہ, جو سب مملکت سعودیہ سے تعلق رکھتے تھے, ان سے پرسنل میٹنگ کی گئی, ان کو سمجھایا گیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح بغیر کسی سبب کے شیخ محمد اختر رضا کو 11 دن تک مکہ کے قید کے حوالے کیا گیا اور مدینہ پاک کی حاضری کے بغیر ہندوستان لوٹا دیا گیا. اور یہ پرتھاؤ رکھا, یہ بات رکھی کہ جو بھی مکہ جائے اسے اس کے مذہب کی آزادی ہو, اس کے مسلک کی آزادی ہو. یہاں تک کہ برطانیہ میں, لندن میں, یورپ میں, افریقہ میں, جہاں جہاں اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, جگہ جگہ پر سعودیہ کے خلاف نعرے بغاوت بلند کیا گیا. احتجاج ہونے لگا, میمورنڈم دینے لگا. جو پوری دنیا کا ایسا ماحول دیکھا, کچھ دیر کے لیے حکومت سعودیہ کو بھی پسینہ آ گیا. یہ کہ یہ کون تھا کہ جس کی ہم نے زیادہ تحقیق نہ کی اور ایسے ہی قید کے حوالے کیا گیا. جب دیکھا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا ایک بہت زبردست عالم ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے مبلغ ہے. یہاں تک کہ جو لندن میں مملکت سعودیہ کے جو عہدیدار لندن میں تھے اور شہزادہ اور وہاں کا کنگ, ان سب کی جو ہے باتیں اور میٹنگ ہوئی اور پھر سرکار تاج الشریعہ اللہ ایسے ہی مدینہ پاک سے مکہ سے لوٹائے گئے تھے. مدینہ پاک کی حاضری نہ ہوئی تھی جب آپ جدہ کے ایئرپورٹ پہ تھے اور آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی اس سال حاضری نہ ہو پائی. مکہ ہی سے لوٹ کر واپس ہندوستان آ گئے. آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا تھا اور فرماتے ہیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور جو ہے اپنے جو اظہار کیا ہجر مدینہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نہ ہوئی. خیر اسی طرح پروگرام ہوتے رہے, احتجاج ہوتے رہے اور لوگوں کے ای میل, لوگوں کے خطوط اس طرح حکومت سعودیہ کو گئے. یہاں تک کہ 1984 میں 87 میں دہلی میں جو مملکت سعودیہ کا سفیر خانہ, سفارت خانہ اور ایمبیسی ہے, وہاں کا جو مملکت سعودیہ کا سفیر تھا شاہ محمد صادق فہد مفتی, اس کا بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے قیام گاہ پہ فون آتا ہے اور اس نے بتایا کہ آپ کو گزشتہ سال جو مکہ شریف میں 11 دن تک قید کے حوالے کیا گیا اور آپ کو مدینہ پاک کی حاضری کے بغیر لوٹا دیا گیا, اس کے لیے سلطنت سعودیہ آپ سے معافی چاہتی ہے. اب آج سے آپ کو 1 مہینے کا ہم الگ سے ویزا ایشو کر رہے ہیں, 1 مہینے کا الگ سے ویزا ایشو کر رہے ہیں. 21 تاریخ کو فون آیا, 24 تاریخ کو سرکار تاج الشریعہ اپنے قافلے کے ساتھ جدہ پہنچتے ہیں. اللہ جب اب پہنچے ہیں تو اب سعودیہ میں جگہ جگہ اخباروں میں تاج الشریعہ کا نام ہے, ٹی وی پہ تاج الشریعہ کا نام ہے, اخبار چھوٹے بڑے میں سب میں مفتی محمد اختر رضا, سارے حالات کی ڈیٹیل دی گئی. جیسے ہی سرکار تاج الشریعہ جدہ پہنچتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آ گئے, آپ کا ویلکم کرنے کے لیے آ گئے. بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے عمرہ فرمایا. اب آپ جب عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو ہٹا دیا گیا. آپ کے لیے طواف کی تھوڑی سی جگہ مطاف کی خالی کر دی گئی. اللہ لوگ دیکھتے ہیں کون ہے جس کے لیے اتنا انتظام کیا جا رہا ہے. لوگ جو دوسرے طواف میں مشغول تھے سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے ہیں. آپ کے چہرے پہ جو سرکار اعلی حضرت کی نورانیہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا نور تھا, لوگ ایک نظر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں,
یہاں تک کہ آپ نے عمرہ فرمایا اور جب مدینہ پاک میں آئے ہیں اللہ اللہ وہاں عام آدمی جاتا ہے, وہاں کا متبع سرکار کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھاؤ تو کہتا ہے حاجی شرک. سرکار کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو جھالیوں کے سامنے, وہ فوراً ہاتھ چھڑوا دیتا ہے. مگر سرکار تاج الشریعہ آئے ہیں, ان کو خبر دی گئی کہ یہ آنے والے ہی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اب جب آپ پہنچے ہیں سارا انتظام آپ کے لیے کر دیا گیا, جتنے بھی متبع وہ جالی کے پاس کھڑے رہتے ہیں سب ہٹا دیے گئے, اور سرکار تاج الشریعہ ہیں باقاعدہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق ادب سے ہاتھ اٹھا کر سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور پورا اعلی حضرت کا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ پورا سلام پیش کیا, درود و سلام پیش کیا, اور سرکاری دو عالم کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں مفتی اختر محمد اختر رضا کیسے خالی ہاتھ جائے گا, اور جب آج مصطفیٰ نے بلایا ہے تو اب انتظام الگ ہو گیا ہے. اس وقت سرکار تاج الشریعہ نے عرض کیا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری, ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری, سائل دری اختر کیسے منفعل جا تھا. حضور آپ کے بارگاہ کا گدا ہو تو پھر ایسے ہی تھوڑا نہ لوٹایا جاؤں گا. حضور لوٹا دیا, مگر جب بلایا ہے دوبارہ تو بڑے اہتمام و عزت کے ساتھ بلایا ہے. یہ ہے سرکار تاج الشریعہ. اللہ تعالیٰ نے وہ کمال, وہ رتبہ, اور اللہ تعالیٰ نے دین متین اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی خدمت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور آپ کے دین کی تبلیغ کے بدولت وہ مقام و منصب اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا. اب زمانے نے دیکھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمالات خوبیوں سے نوازا, اور سب سے بڑا کمال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر مفتی اعظم ہند کا تقوی رکھا تھا. کمالات حضور حجت الاسلام 2015 میں جب آپ افریقہ کے دورے پر تھے, اور جب آپ کی آنکھوں میں تھوڑا مرض ہو گیا, بلڈنگ ہونے لگا, افریقہ کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے, ڈاکٹر نے سب چیک کیا اور کہا کہ فلاں تاریخ کو آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن کی تاریخ ہوئی, آئی, آپ اپنے شہزادی حضرت مفتی اسد رضا صاحب قبلہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ ہاسپٹل میں تشریف فرما ہوئے مریدین کے ساتھ آپریشن کی تیاری ہونے لگی. اور جیسے ہی آپ کو آپریشن کے بیڈ پہ لٹایا گیا, آپریشن روم میں بیڈ پہ لٹایا گیا, ڈاکٹر ظاہر بات ہے آنکھوں کا آپریشن کرنا ایک میجر آپریشن ہوتا ہے, ڈاکٹر ایک انجیکشن تیار کرنے لگا. حضور تاج الشریعہ اس سے کہتے ہیں کہ کون سا انجیکشن ہے؟ کہا کہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے, لہٰذا آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا, اور جب آپ بے ہوش ہو جائیں تب جا کے جو ہے آپ کا آپریشن کیا جائے گا. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اس انجیکشن جس چیز سے بنایا جاتا ہے اس میں منشیات کی آمیزش ہوتی ہے, اس میں الکحل ہوتا ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مومن کے لیے عام حالت میں جائز نہیں, یعنی عام لوگوں کے لیے مجبوری میں جائز ہو, مگر میں کبھی اس کو نہیں لوں گا. ڈاکٹر حیران ہو کے کہتا ہے اگر آپ اسے نہیں لیں گے تو بغیر بے ہوش کی آپریشن امپاسبل ہے. بہت دیر تک ڈاکٹروں سے چرچا بچارنا ہونے لگے. ایک ڈاکٹر کہتا ایسا کرو, پورے جسم کو بے ہوش نہیں کرنا ہے, آپ کی آنکھوں کے جتنے حصے کا آپریشن کرنا ہے اتنے حصے پر انجیکشن لگا دیا جائے. مگر سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نہیں, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے. ڈاکٹروں کا ٹیم باہر آئی, باہر جتنے بھی آپ کے مریدین آپ کے ساتھ آئے تھے, حضرت علامہ اسد رضا صاحب قبلہ آپ کے صاحبزادے اور جتنے بھی مریدین جہاں آپ کا افریقہ میں قیام تھا, ان سے بات ہوئی کہ یہ بزرگ مان ہی نہیں رہے ہیں. سرکار حضرت علامہ اسد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ابا نہیں مان رہے ہیں تو بغیر بے ہوش کے ہی آپریشن کر دیا جائے. ڈاکٹر کہتا ہے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا. ایک فارم لایا, اب ظاہر بات ہے کچھ ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے ہماری ہاسپٹل پہ ہماری کریڈٹ خراب ہوگی, لکھ دیا گیا. اب جو ہے
آپریشن کی تیاری ہونے لگی. سرکار تاج الشریعہ ڈاکٹر سے انگریزی میں کہتا ہے کہ ہاؤ مینی آورس ول یو گیٹ ان دس آپریشن, آپ اس آپریشن میں کتنا ٹائم آپ کو لگے گا؟ وہ کہتا ہے اباؤٹ 4 or 5 hours, یعنی 4-5 گھنٹے لگیں گے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب آپریشن تم کر ڈالو. آپ لیٹے رہے اور اللہ ڈاکٹر کے پہلی مرتبہ زندگی کا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ وہ بغیر جو ہے بیہوش کی آنکھ کا میجر آپریشن کر رہا ہے. آنکھ جسم میں ایک نرم جگہ ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا کچرا بھی چلا جائے تو پورے جسم کو احساس ہونے لگتا ہے. اب اتنا بڑا آپریشن, ظاہر ہے جب آپریشن ہے تو کینچی بھی چلانی پڑے گی, آنکھ کا کچھ حصہ باہر بھی لانا پڑے گا, اس کے اندر جو ہے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے بہت تکلیف ہوگی, مگر سرکار تاج الشریعہ لیٹے رہے. ڈاکٹر جیسے ہی آپریشن کی شروعات کرتا ہے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو ایسا اتفاق ہوا ہے. سرکار تاج الشریعہ کا آپریشن ہوتا رہا اور آپ ہیں کہ پورے آپریشن کے وقت تک قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان من جودک دنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلق الوسط فی آجامها تجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں, نعت درود پاک پڑھتے ہیں, اعلی حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں. لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج توری سرسو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. آپریشن ہو رہا ہے مگر تاج الشریعہ ہیں قصیدہ بردہ میں مگن ہے, مصطفیٰ پہ درود میں مگن ہے, کلام رضا پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ 4-5 گھنٹے کے آپریشن کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی مگر تاج الشریعہ ہیں کہ ایسے ہی لیٹے رہے, نہ کچھ درد کا ایسا نہ کچھ ہوا, بس اپنی لو مصطفیٰ سے لگا لی. اب تاج الشریعہ ہیں اور بچانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. اپنا سارا رجحان, اپنے سارے ذہن و فکر و دل کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مائل کر دیا اور درود پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں. یعنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے تھے سرکار حجت الاسلام کے. حضور حجت الاسلام کا بھی جے پور میں انگوٹھے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا آپریشن بڑا خطرناک ہے, لہذا اس انگوٹھے کا آپریشن کرنے کے لیے آپ کو بیہوش کرنا پڑے گا. سرکار حجت الاسلام فرماتے ہیں مومن کبھی بیہوش نہیں ہوتا. ہم لوگ ابھی سے بیہوش ہو گئے ہیں, ہمارے حال ہماری طرز بتا رہی ہے ہم جاگتے ہوئے بیہوش ہیں. مومن بیہوش نہیں ہوتا. مومن کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال فلسفہ بیان کرتے ہیں مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. اگر ہے تیری ذات میں شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پڑھے مدار قوت حیدری. یہ ہوتا ہے مومن. تو آپ میں اللہ تعالیٰ نے کمالات حضور حجت الاسلام رکھے. سرکار حجت الاسلام نے بھی آپریشن کروایا اور بغیر بیہوشی کا انجیکشن لیے ایسے ہی لیٹے رہے اور کلام رضا پڑھتے رہے, سلام رضا پڑھتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میں یہ سارے کمالات ودیعت فرمائے تھے اور انہی مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت, دین متین کی سچی خدمت اور خلوص للہیت کی وجہ سے اللہ نے جو نام دیا کہ اب قیامت تک سرکار تاج الشریعہ کا نام آسمان شہرت پہ چمکتا رہے گا. خود فرماتے ہیں صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر, صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر, برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا, مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور سرکار تاج الشریعہ کی عطائیں جاری رہے. یا خدا تاج الشریعہ کی عطا جاری رہے, ہم حق پہ چلیں اس رہنما کے واسطے. آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملیں, اہل سنت پھولیں پھلیں اختر رضا کے واسطے.